اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال جس کے اوپر ایک گفتگو ہم پہلے کر چکے ہیں، جمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا، آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ آیا یہ صرف روایات اہل تشیع کے ہاں ہیں اور شیعہ ہی اس کو پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ائمہ طاہرین اہل بیت رسول کی بھی یہی سنت تھی؟ جیسا کہ ہم نے پہلی گفتگو میں ذکر کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سیرت تھی اور اسی طرح اہل بیت علیہم السلام کی جو سیرت تھی، وہ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے تھے۔ آج ہم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے اہل سنت کی معتبر ترین روایات، جس کے اندر جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا عمل کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، کہ آیا وہ بھی نماز کو جمع کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، اور آج موجودہ جو اہل سنت ہیں جو ان کا نظریہ ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ہم نقل کریں کہ سفر کی حالت میں اور اسی طرح دوسری بعض صورتوں میں حج کے دوران جو ہے وہ مقامات مزدلفہ اور وہاں پر جو ہے وہ تمام اہل سنت اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اسی طرح بارش کا خوف کا خطرہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مگر یہاں پر جو ہے وہ ایک ڈنڈی جو ان کے علماء مارتے ہیں وہ یہ ہے اہل سنت کے تمام، کہ ان روایات کو فقط اور فقط خاص کرتے ہیں کہ جب جنگ کی حالت ہو، خوف کا کوئی خطرہ ہو، حج کا مقامات ہو، مقام عرفات میں ہے، مقام مزدلفہ میں ہے جہاں مغرب عشاء اور ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی جاتی ہے، وہ مقامات ہیں، ان مقامات کے ساتھ خاص کرتے ہیں۔ جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل سنت کی صحیح اور معتبر ترین روایات ہیں کہ جو ہمیں ذکر کرتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ بغیر بارش کے، بغیر سفر کے، بغیر عذر کے، بغیر بیماری کے، بغیر کسی خوف و خطرے کے جو ہے وہ دو نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے، اور یہی روایات مذہب شیعہ کی بھی جو ہے وہ تائید کرتی ہیں کہ مذہب شیعہ کے ہاں یہ جو دو نمازوں کو اکٹھا پڑھا جاتا ہے وہ بالکل درست ہے اور اس کی تائید کرتی ہیں۔ مسلم نیشاپوری نے اپنی کتاب صحیح مسلم جو ہے وہ صحیحین کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اس کو کون نہیں جانتا ہے، اس کے تحت ایک عنوان قائم کیا ہے، باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر۔ حضر کے اندر جو ہے وہ دو نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں باب ہے۔ بعض روایات میں ذکر ہوا کہ رسول خدا حالت سفر اور جنگوں میں نمازوں کو جمع کیا کرتے تھے، لیکن اسی باب میں جو ہے وہ تذکرہ ہوا ہے کہ رسول خدا اپنے شہر میں ہوتے ہوئے اور بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری یا پریشانی یا آندھی یا طوفان یا بارش، کسی کے بھی بغیر خوف و خطر کے جو ہے وہ نماز اکٹھا کر کے پڑھتے تھے۔ حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ قال قرأت علی مالک عن ابی زبیر عن سعید ابن جبیر عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الظہر والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا من فی غیر خوف ولا سفر۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا، اسی طرح مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا، فی غیر خوف، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی خطرے کے، بغیر کسی سفر کے۔ یہ ابن عباس سے ہے، یہ روایت جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر ہے، باب صلاۃ المسافرین کے، اسی طرح جو ہے الموطا کے اندر یہ روایت ہے، صفحہ نمبر 73 کے اندر، سنن ابن داؤد جلد نمبر 2 کے اندر یہی روایت ہے، سنن نسائی کے اندر یہی روایت موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ جلد 2 کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسند ابی عوانہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور سنن کبریٰ کے اندر بھی یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور قابل توجہ اور قابل ذکر نقطہ یہ ہے کہ البانی جو کہ وہابی ہے، اس نے بھی کہا ہے، جو اپنے دور کا بخاری جسے کہا جاتا ہے، البانی کو، شیخ البانی کو، انہوں نے بھی اپنی مندرجہ ذیل کتابوں میں اسی روایت کو ذکر بھی کیا ہے اور کہا کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے، صحیح سنن نبی داؤد کے اندر، صحیح سنن نسائی کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ تذکرہ آپ دیکھ لیں اس کے اندر۔ دوسری روایت کے حالت خوف اور بارش کے بغیر بھی دو نمازوں کا جمع کرنا۔ ایک دوسری روایت ہے
اس روایت کے اندر سعید ابن جبیر عن ابن عباس، یہ پیچھے پوری ایک سند ہے۔ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، قالا، انہوں نے کہا کہ جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء بالمدینہ تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا، اسی طرح مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا۔ کہاں؟ بالمدینہ، مدینہ کے اندر، فی غیر خوف ولا مطر، اور بغیر کسی خوف کے، ولا مطر، بغیر کسی بارش کے، فی حدیث وقی، جو وقی سے حدیث ہے اس کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ قالا قلت لابن عباس، وقی کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ لما فعل ذالک، کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمازوں کو جمع کر کے پڑھا ہے بغیر خوف کے، اور بارش بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ قال لا یخرج امتہ، تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس نے جواب دیا تاکہ امت کو زحمت نہ ہو، آخر میں جب یہ آخری دور آئے گا جس دور کے اندر ہم زندگی بسر کرتے ہیں، بہت زیادہ مصروف ہو جائیں گے لوگ، زحمت نہ ہو کہ بار بار نماز پڑھنے کے لیے جائے، اکٹھی نمازیں دونوں پڑھ لیں۔ اسی طرح جو ہے وہ وفی حدیث ابی معاویہ کی جو حدیث ہے اس کے اندر بھی ہے کہ قیل ابن عباس، عبداللہ ابن عباس سے جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ حضور نے مدینہ کے اندر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اکٹھی کر کے نماز پڑھتے تھے، کوئی بغیر کسی خوف کے، خطرے کے، بارش کے، تو ان سے یہ پوچھا گیا ما ارادہ ذالک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارادہ تھا، کیوں وہ اس طرح کرتے تھے، جمع کر کے نماز پڑھتے تھے؟ کہنے لگے قال ارادہ ان لا یخرج امتہ، وہ کہنے لگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ بس یہی تھا کہ وہ مشقت اور زحمت میں ان کی امت نہ پڑے اور اس سے نکالنا چاہتے تھے۔ یہ آپ دیکھ لیں نیشا پوری صحیح مسلم کے اندر یہ باب صلاۃ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سنن ترمذی جلد نمبر 1 کے اندر ہے، سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 کے اندر ہے، سنن نسائی جلد نمبر 1 کے اندر ہے، مسند احمد ابن حنبل جلد نمبر 5 کے اندر ہے، مسند ابی عوانہ جلد نمبر 2 کے اندر ہے، سنن بہقی جلد نمبر 3 کے اندر ہے، اور البانی وہابی محقق نے اس روایت کو بالکل صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھ لیں سنن ابن داؤد اور ابی داؤد اور سنن ابن نسائی جلد نمبر 1 اس کے اندر آپ جا کر، اسی طرح رواء الغلیل کے اندر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری روایت جو ہے وہ جو جمع کرنے کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد ہوا ابن زید عن عمر ابن دینار عن جابر ابن زید عن ابن عباس، جابر ابن زید نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدینہ 87 الظہر والعصر والمغرب والعشاء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 رکعتیں اور جو ہے وہ 8 رکعتیں ملا کر پڑھی، یعنی اس کے اندر نوافل بالکل نہیں پڑھے، یعنی مغرب اور عشاء، یعنی 3 رکعت مغرب کی جو 3 واجب ہیں اور 4 رکعت عشاء کے جو واجب ہیں، ان کو ملا کر پڑھا، درمیان میں کوئی نوافل بھی نہیں پڑھے، یعنی 7 رکعتیں۔ اسی طرح 8 رکعتیں یعنی ظہر اور عصر، درمیان میں نوافل نہیں پڑھے، پہلے نوافل نہیں پڑھے، اور 4 رکعتوں کو ملا کر پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت ہے۔ اس کو جو ہے وہ ذکر کیا ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کے اندر یہ روایت موجود ہے، اسی طرح صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسند ابن احمد حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسند ابن ابو داؤد طیالسی کے اندر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ ان روایتوں کو اہل سنت کے علماء ذکر نہیں کرتے، اپنی قوم کو جو ہے وہ انہوں نے اس کے اندر ڈالا ہوا ہے۔ روایت نمبر 4 یہ بھی عبداللہ ابن عباس سے ہے۔ اس روایت کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کی بھی یہی سیرت تھی۔ وحدثنا ابن ابی عمر حدثنا وقی حدثنا عمران ابن حدیر عن ابن عبداللہ ابن شفیق عقیقی قال رجل ابن عباس الصلاۃ فسقط، ایک شخص جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہنے لگا نماز کا وقت ہو گیا، اور پھر خاموش ہوا۔ ثم قال الصلاۃ فسقط، پھر خاموش ہو گیا، کہنے لگا نماز کا ٹائم ہے۔ ثم قال الصلاۃ فسقط، پھر 3 بار کہا ثم قال الصلاۃ فسقط، ثم قال الصلاۃ فسقط، ثم قال اللہ لقا اتعلمنا بالصلاۃ وَكُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَى عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ابن عباس نے اسے کہا کہ تم مجھے اب سکھاؤ کہ نماز کا وقت کیا ہے اور کب نماز پڑھنی ہے، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نمازوں کو جمع کر کے پڑھا کرتے تھے، ہم آگے جا کر نماز کو جمع کر کے پڑھ لیں گے۔ یہ دیکھ لیں صحیح مسلم کے اندر یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔
اور اس روایت کے اندر جو عبارت ہے وَكُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ، رسول اللہ کے زمانہ میں ہم صحابہ کی یہ روش تھی، یہ ہم صحابہ کی سیرت تھی کہ ہم نمازوں کو جم کر کے جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ مطلقہ کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کے زمانے میں جب بارش ہوتی تھی تب پڑھا کرتے تھے، یا رسول اللہ کے زمانے میں جب جنگ ہو رہی ہوتی تھی تب پڑھا کرتے تھے، مطلق عبداللہ ابن عباس نے اس کو ذکر کیا ہے۔ پانچویں روایت صحابی عثمان ابن سہل ہے، ان کا تذکرہ جو ہے وہ آپ دیکھیں، وہ ذکر کرتے ہیں کالا سمیت ابا امامہ یقول صلینا مع عمر ابن عبدالعزیز الظہر ثم خرجنا حتی دخلنا علی انس ابن مالک، کہتے ہیں کہ ہم نے نماز ظہر کو ادا کیا جو ہے وہ عمر ابن عبدالعزیز کے ساتھ، حتی دخلنا علی انس ابن مالک، پھر ہم نے داخل ہوئے پہنچے انس ابن مالک کے پاس، فوجدنا یصلی العصر، ابھی ظہر پڑھ کے نکلے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ فقلت یا ام ما ھذا الصلاۃ التي صلیت، یہ کون سی نماز ہے جس کو تم ادا کر رہے ہو؟ قال العصر، وہ کہنے لگا نماز عصر ادا کر رہا ہوں۔ تو وہذہ صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنا نصلی معہ، وہ کہنے لگے حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر کے فوراً بعد عصر ادا کیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے جو ہے وہ سامنے صحیح بخاری جلد نمبر 1 کے اندر کتاب مواقیت الصلاۃ، اس کے اندر یہ ان روایتوں سے نتیجہ کیا ہے؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ رسول اکرم بغیر بارش کے حالت سفر میں نہیں ہوتے تھے، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی بارش نہیں تھی، کوئی خطرہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، حضور نماز ملا کے پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ اہل سنت کی یہ صحیح ترین روایات شیعہ عقیدے کی تائید کرتی ہیں اور نمازوں کو ملا کر پڑھنا بغیر کسی عذر اور مشکل کے جائز قرار دیتی ہیں۔ تیسرا یہ کہ اہل سنت رسول خدا کے دو نمازوں کو جمع کرنے کے بارے میں فقط ان روایات کو بیان کرتے ہیں جو فقط عذر اور مشکل اور ان چیزوں کے ساتھ خاص ہے، ان روایات کو جو ہے وہ ڈنڈی مارتے ہیں جو ان کی اپنی کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایات ہیں، ان کا وہ تذکرہ جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے اہل سنت کے اسی بارے میں کتب میں صحیح روایات معتبر جو ہے وہ سامنے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ ان کے افراد جو ہے وہ یہ ہٹ دھرمی اور زید بازی سے کام لیتے ہوئے اپنے لوگوں کو نماز ملا کر پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی ہیں، جس سے لوگوں کو جو بوڑھے افراد ہیں، اسی طرح جو جوان افراد ہیں، اسی طرح جو وہ مصروف انسان ہیں جن کو جو ہے وہ ٹائم نہیں ملتا ہے، اپنے دفتروں میں اور دیگر جگہوں سے بہت کم ٹائم ہوتا ہے، وہ اگر ملا کر نماز جو ہے وہ پڑھ لیں تو ان کے لیے جو ہے وہ کتنا اچھا ہے۔ رسول خدا کا عام حالات میں بھی بغیر کسی مشکل اور عذر کے کبھی کبھی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ گویا رسول خدا کے دور میں بھی امت کے آرام کا کتنا خیال کیا جاتا تھا، کیونکہ جب 5 نمازوں کو آرام سے 3 اوقات میں پڑھا جا سکتا ہے تو اتنی سختی سے 5 وقت میں ہی نماز کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے، بلکہ اس طرح سے جوانوں کو زیادہ سے زیادہ نماز اور مساجد کی طرف جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے تاکہ آسانی سے سارے نماز پڑھ لیں۔ البتہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ اگر کوئی آرام سے بغیر کسی مشکل و زحمت کے 5 نمازوں کو 5 وقت میں ادا کر سکتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ بہتر یہی ہے کہ وہ نمازوں کو 5 وقت میں جو ہے وہ اگر کسی کے پاس ٹائم ہے، یہ مستحب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، ائمہ طاہرین کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، اگر کسی کے پاس جو ہے وہ وقت ہے تو وہ الگ الگ نمازیں پڑھے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور ائمہ طاہرین کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، بغیر کسی عذر کے جو ہے وہ نمازوں کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ پڑھ لیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔